ہے۔ آپ کی ولادت ربیع الاول کو ہوئی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، دن دوشنبہ یعنی پیر کا دن ہے، اور وقت صبح کا سہانا وقت ہے، مگر تاریخ کون سا اس پر اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول ہے، بعضوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، بعضوں نے کہا 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، بعضوں نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لہٰذا 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت، یہ راجح قول ہے، یہ راجح قول ہے۔ اور میں ان کی دلیل پیش کرتا ہوں جن کے ماننے والے 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت مانتے ہیں، میں ان کی رہبر، رہنما، پیشوا، امام کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ آپ فتاوی رضویہ اٹھائیں، جو لکھی ہوئی ہے مولانا امام احمد رضا خان بریلی کی لکھی ہوئی ہے فتاوی رضویہ، اس میں ایک رسالہ ہے النطق الہلال کے نام سے۔ اس میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے، تو سوال کا جواب ہوا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ کس دن میں؟ کہا پیر کے دن میں۔ کون سی تاریخ؟ ذرا دھیان سے سنیے، مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا فرمایا۔ ان سے سوال ہے تھا کہ کون سی تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ فتاوی رضوی کا رسالہ نطق الہلال کے نام سے ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پر آپ دیکھیں گے مولانا احمد رضا خان بریلی فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ولادت کس تاریخ میں ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور یہی قول راجح اور اقرب ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، آپ کی ولادت ہوئی ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اقرار نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کی ولادت کے اقرار کرتے ہیں، آپ کی ولادت کو مانتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، میں منوا کے چھوڑوں گا۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے، میں لوگوں کو بتلا کے چھوڑوں گا۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ارے کون کہتا ہے آپ کی ولادت نہیں ہوئی؟ آپ کی ولادت ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ مسجد ہے، میں منوا کے چھوڑوں گا، یہ مسجد ہے، کوئی مانے نہ مانے میں زبردستی منواؤں گا، یہ مسجد ہے۔ ارے کون انکار کرتا ہے مسجد کا؟ مسجد کے قبلہ رو بچھے ہوئے صف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے، ممبر و محراب بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے، گنبد بتا رہی کہ یہ مسجد ہے، مینار بتا رہی کہ یہ مسجد ہے۔ اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تجھے بتلانا ہے تو بتلا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، اگر تجھے بتلانی ہے تو بتلا کہ مسجد میں کرنے کیا آتے ہیں، اگر تجھے بتلانی ہے تو یہ بتلا کہ مسجد میں نماز پڑھا جاتا ہے، اگر تجھے بتلانی ہے یہ بتلا کہ مسجد میں خاموش رہا جاتا ہے، اگر تجھے بتلانی ہے یہ بتلا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرتے، اگر تجھے بتلانی ہے مسجد کے احترام کو بتلا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں منوا کے چھوڑوں گا کہ مسجد ہے۔ اسی طرح آپ کی ولادت کا کوئی انکار نہیں کرتا، آپ کی ولادت کو ہم مانتے ہیں۔ اگر تجھے بتلانا ہے یہ بتلا آپ سوتے کیسے تھے، اگر تجھے بتلانا ہے یہ بتلا آپ گفتگو کیسے کرتے تھے، اگر تجھے بتلانا ہے یہ بتلا میرے نبی چلتے کیسے تھے، اگر تجھے بتلانا ہے یہ بتلا میرے نبی بولتے کیسے تھے، اگر تجھے بتلانا ہے یہ بتلا میرے نبی کھاتے کیسے تھے، اگر تجھے بتلانا ہے یہ بتلا میرے نبی گفتگو کیسے کیا کرتے تھے، اگر تجھے بتلانا ہے یہ بتلا میرے نبی کے لباس کیسے تھے، یہ بتلا کہ نبی کی بعثت کیوں ہوئی، یہ بتلا نبی آئے کیوں ہیں، یہ بتلا۔ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت کا انکار کون کرتا ہے؟ ہم تو نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جو آپ کی ولادت کا انکار کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں آپ کی ولادت ہے۔ ایک بندہ ہے جو خوشی مناتا ہے، خوشی ہم بھی مناتے ہیں، نبی کی آمد پر خوشی ہم بھی